وہ شہر جو اپنی عمارتوں کے بوجھ تلے زمین میں دھنستے جا رہے ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک میں عمارات کے وزن سے زمین دھنس رہی ہے اور دنیا بھر میں یہ واحد ساحلی شہر نہیں جسے اس مسئلے کا سامنا ہے۔ جیسے جیسے کنکریٹ کے ان جنگلات سے سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے، یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ان شہروں کو بچایا جا سکتا ہے؟ 27 ستمبر 1899 کا دن تھا جب مزدوروں نے ٹاور بلڈنگ پر کام ختم کیا۔ یہ 11 منزلہ عمارت اپنے سٹیل کے ڈھانچے کی وجہ سے نیو یارک کی سب سے پہلی اسکائی اسکریپر عمارت تھی۔ ٹاور بلڈنگ تو اب موجود نہیں، لیکن ان کی تعمیر نے ایسی ہی عمارات کا رواج ڈالا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ نیو یارک شہر کے 300 اسکوائر میل رقبے پر 762 ملی ٹن وزنی کنکریٹ، شیشہ اور سٹیل موجود ہے۔ یہ تخمینہ امریکی جیولوجیکل سروے کے محققین نے لگایا ہے۔ اس میں عمارات میں موجود فرنیچر اور دیگر اشیاء کا وزن شامل نہیں، نہ ہی اس میں وہ 85 لاکھ افراد شامل ہیں جو ان عمارات میں رہائش پذیر ہیں۔ اس تمام وزن کا اس زمین پر حیران کن تک اثر پڑ رہا ہے جس پر یہ عمارات تعمیر کی گئیں۔ مئی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق نیو یارک میں زمین سالانہ 1 سے 2 ملی میٹر کے حساب سے دھنس رہی ہے، جس کی ایک وجہ ان عمارات کا دباؤ ہے۔ ماہرین کے لیے یہ تشویشناک امر ہے۔ سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح جو سالانہ 3 سے 4 ملی میٹر کی رفتار سے بڑھ رہی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں تو کسی بھی ساحلی شہر کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ نیو یارک میں زمین کا دھنسنا نیا عمل نہیں اور نہ ہی اس شہر تک محدود ہے۔ ٹام پارسنس امریکی جیولوجیکل سروے کے پیسیفک کوسٹل اینڈ میرین سائنس سینٹر میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور نیو یارک کو بھی دیگر امریکی ساحلی شہروں میں سے اس مسئلے کے طور پر لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے تمام شہروں کو جہاں لوگ زیادہ تعداد میں آباد ہو رہے ہیں اور جہاں سمندر کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی مسئلے کا سامنا ہے۔ ساحلی شہر کیوں ڈوب رہے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن زمین پر اضافی دباؤ ڈالنے والی انسانی تعمیرات بھی ایک کردار ادا کر رہی ہیں اور یہ تعمیرات بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ 2020 میں انحصار کی تعمیر کردہ اشیاء تمام جانداروں کے مجموعے سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کیا ان شہروں کے سمندر میں ڈوب جانے سے قبل کچھ کہا جا سکتا ہے؟ دنیا میں کچھ شہر ایسے ہیں جو دیگر شہروں کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری سے ڈوب رہے ہیں۔ ان میں سے ایک انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتہ بھی شامل ہے۔ ایسے شہروں کی فہرست میں اکثریت جنوب مشرقی ایشیا سے ہے۔ جکارتہ کے چند حصے سالانہ 2 سے 5 سینٹی میٹر یعنی 2 انچ تک کی اوسط سے دھنس رہے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ یہ بات جتنی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، اس کا حل نکالنا ہوگا۔ سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح سیلاب سے پہلے ہی کافی نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ایک ایسا طوفان ہے جو تمام کشتیوں کو ڈبو دے گا۔ سطح سمندر میں اضافے کے اثرات پہلے زیر زمین میں ہوتے ہیں۔ ہماری اکثر انفراسٹرکچر سے جڑی چیزیں زمین کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ عمارات کی بنیادیں بھی اور سمندر کا پانی بھی ان پر اثر ڈالتا ہے، جو زمین پر بہت دیر بعد نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ایک حل تو یہ ہے کہ مزید تعمیرات کو روک دیا جائے۔ ٹام کا کہنا ہے کہ عمارات کے نیچے زمین تعمیر کے 1 یا 2 سال کے بعد سنبھل جاتی ہیں، اس لیے ان کے مطابق اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ بڑی عمارات مضبوط سطح پر تعمیر ہوں، جس سے زمین کے دھنسنے کے عمل کو کم کیا جا سکے۔ ایک اور حل یہ ہے کہ زمین سے پانی نکالنے کی عمل کو سست کر دیا جائے۔ ٹام اور ان کے ساتھی خبردار کرتے ہیں کہ شہروں میں آبادی کے اضافے سے زیر زمین پانی کی نکاسی میں اضافہ ہوگا اور تعمیرات بھی بڑھیں گی۔ اس لیے ان کے مطابق پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پائیدار حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم ایک اور حل یہ بھی ہے کہ ساحل کے ساتھ سیلاب کو روکنے کے لیے دیواریں تعمیر کی جائیں۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں اس مسئلے کے حل کے لیے 2 کام کیے گئے ہیں۔ ایک جانب ساحل کے ساتھ دیواریں، پمپ اسٹیشن اور سیلابی گیٹ تعمیر کیے گئے ہیں اور دوسری جانب ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشقیں کی جاتی ہیں اور سیلاب سے پیشگی خبردار کرنے والے نظام تیار کیا گیا ہے۔ اکثر یہ کام شہروں کو خود ہی کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے شہر کے مسئلے مسائل خود حل کر کے آگے بڑھیں۔ 2021 کی ایک تحقیق کے مطابق جکارتہ، منیلا اور ایسے دیگر شہروں میں باسیوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور ایسے اقدامات کیے جن سے سیلاب کی صورت میں نقصانات سے بچا جا سکے۔ ان میں سے ایک کارآمد قدم یہ بھی تھا کہ زیر زمین پانی کے بڑے ٹینک تیار کیے گئے جو سیلابی پانی کو آہستہ آہستہ خارج کرتے ہیں۔
گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو ختم کر کے موسمیاتی تبدیلی کو روکنا سمندر کی سطح میں اضافے کے عمل کو بھی سست رفتار کر سکتا ہے۔ ڈی ہونڈیڈ کا کہنا ہے کہ حکومتوں کو پریشان ہونا چاہیے۔ اگر ہم چند صدیوں میں بڑی تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔